جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے صدر علی وقار۔ حشر میں حق اور باطل کے فیصلے سے پہلے آج میں نے 24 کروڑ لوگوں کے ارمانوں کا جنازہ پڑھانا ہے۔ وہ ارمان جو لوگوں کے سینوں میں مر جاتے ہیں، وہ ارمان جو انسان کے قلب کے سوا کسی کو سنائی نہیں دیتے۔ ارمان قائد کا، فرقہ واریت، نسل پرستی، بدعنوانی سے پاک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خواب، جو اسی دن وفات پا گیا جس دن قائد کے کھوٹے سکے قائد کی موت کے انتظار میں دمہ چوکڑی مچائے بیٹھے رہے۔ ارمان اس غازی کا صدر علی وقار، جس کو ایک اسلامی ریاست نے ناموس رسالت کی رکھوالی کرنے پر پھانسی جیسے اعزاز سے نوازا۔ ارمان اس کسان کا صدر علی وقار، جو دن رات محنت اس لیے کرتا ہو کہ زمیندار کی بد نگاہوں سے اپنے گھروں کی معصوم کلیوں کو محفوظ رکھ سکے۔ ارمان قبائلی علاقہ جات کے رہائشیوں کا صدر علی وقار، جن کے بچوں نے الف بے اور پے پر یقین رکھنا تھا، انہی عمروں میں ان کے ہاتھوں میں بندوق اور کلاشن کوف تھما دی۔ صدر علی وقار، نہ راہ نہ منزل نہ ہے در و دیوار، یہ کربلا کے مسافر ابھی مرنے والے ہیں۔ میرا حریف وار سیکھ آیا ہے، میں کیسے کہہ دوں میرے زخم ابھی بھرنے والے ہیں۔ میں کیسے کہہ دوں میرے زخم ابھی بھرنے والے ہیں۔ صدر علی وقار حشر کا انتظار کیوں کرے؟ کیونکہ اس کے نتائج اسی دور میں اخذ کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم ایسی تاریک بستیوں میں بستے ہیں صدر علی وقار، جہاں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں امیدوں کے مدم چراغ صرف اس لیے جلائے جاتے ہوں کہ غربت کے احساس باقی نہ رہ سکے۔ اب ہم ایسی تاریکیوں میں بستے ہیں جہاں 24 کروڑ عوام 4 خاندانوں کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہوں، ان کا جھوٹا پیتے پسے خوردہ ڈکار پر چوڑے ہوتے ہوں۔ اب ہم ایسی تاریکیوں میں بستے ہیں صدر علی وقار کہ عدالت عظمیٰ کی دیواروں پر اگر شلوار لٹکا دی جائے تو قانون، حرکت اور جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، مگر کسی کی بیٹی کو برہنہ کر کے سڑکوں پر بگایا جائے تو ارباب اختیار کے قانون پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب ہم ایسی تاریکیوں میں بستے ہیں صدر علی وقار جہاں بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عصمتیں تار تار کر دی جائیں، مگر کوئی قیامت نہیں اترتی۔ اب ہم ایسی تاریکیوں میں بستے ہیں صدر علی وقار جہاں کتے اور گدھے کا گوشت طبیعت کو ناگوار گزرے، انہی کو جو آدم کی اولاد کو لقمہ تر بنا گئے، انہی کو ہم نے مسندوں پر بٹھایا ہے۔ تو ان حالات میں روح قائد سے یہ سوال کرتا ہوں، جگر کا خوب لا کر تم نے بنیادیں رکھی تھی کیوں ایک ایسے آشیانے کی جس کے سب مکینوں کو سلاسل میں ہی پلنا تھا، سلاسل میں ہی پلنا تھا، جس کے صحن میں تازہ گلابوں کو کھلنا تھا۔ نہ شاہین پھڑ پڑاتے ہیں، نہ تارے جگمگاتے ہیں، نہ سکہ مصطفیٰ کا ہے، نہ نعرہ لا الہ کا ہے۔ اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ اگر معمار مخلص تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ اگر معمار مخلص تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔